اور وہ جو حدیث صحابی تھے نا جو سعد بن معاذ تھے, مطلب جن کی وفات پہ شہادت پہ عرش کانپا, یا اللہ عرش کانپا کسی اور صحابی کی وفات پہ 70,000 اینجلز آئے, اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو قبر چھوڑ دی نا تو وہ سعد بن معاذ کو چھوڑتی, لیکن اٹ اسٹل سکویزڈ ہم, یہ انہوں نے چھوڑ دیا. اور ایک اور حدیث میں اللہ اکبر آتا ہے کہ یار یہ سن کے ویسے بڑا ڈر لگتا ہے یار کہ وہ کہاں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ امیجن کریں نا کہ 70,000 اینجلز نیچے آ رہے ہیں, عرش ہل رہے ہیں, اور قبر نے پھر بھی سکویز کیا ہے. مطلب عرش کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جس رب کی نسبت ہم عرش سے دیتے ہیں, رب العرش المجید, رب العرش الکریم, وہ عرش کانپ رہا ہے, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یعنی ہم اگر کمپیریزن کریں اس آسمانوں کا عرش سے کہ اٹس ہیوج, اور اللہ کا عرش رحمان کا وہ کانپ رہا ہے, پھر بھی the grave squeezed him. وہ کام کیوں رہا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ this is the status of that صحابی, this is his piety, this is his actions, ماشاءاللہ, you know. کتنے اینجلز آ رہے ہیں جو ہے ان کی جو ہے جنازے کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچہ وفات پایا, آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کسی کو چھوڑتی نا تو اس بچے کو چھوڑتی, لیکن it still squeezed this kid as well, this baby as well, and then it released. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص مطلب قبر میں جاتا ہے نا اور گناہ گار ہے, یعنی ایک تو وہ شخص ہے جس سے پوچھے گا کہ تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو کہے گا کہ عبدہ و رسولہ, یہ اللہ کے وسلم, اور شہادت پڑھے گا تو اس کے لیے فرشتے کہیں گے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو, ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے, کیونکہ ہم ہی تھے جو لکھتے رہے تمہارے اعمال, تم نیک اعمال کرتے تھے, گناہوں سے بچتے تھے, جھوٹ سے چغلی سے بچتے تھے. جو شخص کہے گا نا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے ان کے بارے میں, میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے, یعنی منافق ہوگا وہ شخص. اس کو اس ٹائم میموری کام نہیں آئے گی, جاننا چاہے گا کہ میں یاد کروں یہ کون ہے, لیکن اس کو میموری کام نہیں دے گی کیونکہ اس کی زندگی نہیں گزری نا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب وہ کہے گا نا تو پھر سے کہیں گے ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو قبر نا حکم دے کہ قبر کو کہ سکویز کرو اسے, اور جب سکویز کرے گی نا تو آپ نے کہ ہاتھ ایسے تھے اور کہا کہ اس کی ریبز آپس میں کراس کر جائیں گی, یعنی ریبز ٹچ نہیں ہوں گی, وہ کراس کر جائیں گی, اینڈ دس ول ہیپن ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. سو قبر کا ایک بہت ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے. آئی وانٹ us to discuss کہ what will happen on the day of judgment, and what's the day of judgment, what will happen, کیونکہ جتنا زیادہ ہمارا آخرت پہ یقین, ایمان, تذکرہ ہوگا نا اتنا ہی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے. ایکچولی آپ دیکھیں نا کہ ہم قبر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, ہیئر آفٹر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. امیجن کریں ایک بندہ جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, اس کی فوتگی ہو جاتی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے اوپر مٹی بھی ڈال دی جاتی ہے, اور فرشتے بھی اس کو نظر آتے ہیں, اور اس کا حساب کتاب بھی شروع ہوتا ہے. بائی اینی چانس امیجن کر لیں, فار انسٹنس اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجتے ہیں, چل تیرے پاس ایک دن ہے, اب میں دیکھتا ہوں تو کیسے جو ہے زندگی گزارتا ہے. آفٹر سینگ آل آف دس ریالٹی, تو میں یہ سوال اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں, کیا وکاس وڈ یو لیڈ یور لائف دا وے یو لیڈنگ ناؤ, کہ تو ایک ایک منٹ یوٹیلائز کرے گا, ہو سکتا ہے وہ 24 آورز تو سجدے سے اٹھے گا ہی نہیں. صحیح بات ہے, واللہ اٹھے گا ہی نہیں. یعنی تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کیا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. سبحان اللہ, اتنا زبردست طریقہ ہے نا ہمارے رب کا ہمیں جھنجھوڑنے کا. کہتے ہیں کہ لوگوں پہ وقت نہیں آ گئے, یعنی ایمان والوں لوگوں کے لیے, کہ ان کے دل جو ہے نا کانپ اٹھے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے, کانپ اٹھے. اور بار بار جو ہے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا, جان لو, جان رکھو, آنکھیں یعنی اپنے کانوں کو کھولو اور اپنے دماغ کو یوز کرو. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی دیکھیں نا تم لوگ ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہو, جی کتنا مال ہے, کون سی گاڑی ہے تمہارے پاس, موبائل فون کون سا ہے, تمہارے کتنے بچے ہیں, 2 ہیں, میرے پاس. یعنی ہم ریس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ایک کسان کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کسان کو, اب دیکھیں کسان سے پوچھے گا آپ, یہ وہ اپریشیٹ کرے گا کہ جب اس کی وہ جو کھیت اس کا ہوتا ہے, لہراری ہوتی ہے, اس کو بڑی, اس کی سب کچھ ہی وہ ہے, اس کو اتنی پسند آتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگلی فیز میں وہ ساری یلو ہو جاتی ہے, یعنی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہی تو یہ دنیا, یعنی دنیا یہی ہے, کچھ لمحے کے لیے, اس کے بعد جو ہے آپ یعنی you're gone. Exactly. یار یہ وہ ریالٹی ہے جس کو صحابہ کرام نے نا ایکچولی ویژولائز کر لیا تھا.
آپ نے کہا نا کہ اگر میں واپس آؤں تو میرا کیا دوبارہ رویہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ ڈفرینس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس لیول تک نا اس کو امیجن نہیں کر پائے, کنوکشن نہیں جا رہا, ہاں وہ اندر ہارٹ میں ہمارے تک پہنچ نہیں رہی ہے چیز, اسی لیے ہمارا عمل بھی جو ہے وہ بدل نہیں رہا. صحابہ کرام کیوں ساری رات ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اور عمل ان کا آپ دیکھیں کیسا ہے, بلکہ زندگی پوری کی پوری دیکھیں, اسٹیئنگ اوے فرام دا مٹیریلز آف دس ورلڈ, اور کیسی سادگی کی زندگی. اور اس میں آپ ایک شخص ہیں صحابی کے پاس آئے تھے بالکل اینڈ ٹائم سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت گزر جانے کے بعد اور خلفائے راشدین کے بعد کی بات ہے, تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم موت کو کیوں, وائی ڈو وی ڈس لائک ڈیتھ, ہمیں موت سے کیوں اتنی وہ ڈر لگتا ہے یا بری لگتی ہے, وائی ہم لوگ کیوں نہیں ریڈی ہوتے نا. انہوں نے کہا تھا کہ صحابی کی ایکسپلینیشن تھی, آئے تھے غالباً ابو حازم تھے یا اس طرح, کہا تھا کہ جب آپ لوگ اپنی دنیا بنا لیں نا, آپ امیجن کریں کہ یہاں پہ خوبصورت سا گھر ہے آپ کا, کنال کا, اس میں لش پش گاڑیاں سارا کچھ ہے, اور کوئی آپ کو کہ یار اس گھر کو نا آپ نے چھوڑ کے ایک اور گھر ہے جو کہ ڈسٹرائڈ ہے, بالکل خراب ہے, برباد, وہاں جانا ہے. would anybody from among us want to do that? کوئی بھی نہیں جائے گا. کہتے کہ ہم نے اپنی دنیا کو نا اپنا اس کو اسٹیبلش کر لیا, اس کو پرفیکٹ کر لیا, اور آخرت ہم نے تباہ کر دی ہے. That is why we dislike death. کوئی شخص بھی نا, کوئی بھی نارمل انسان اسٹیبلشڈ اور پرفیکٹ اور بہتر جگہ سے جو ہم نے بنا لی بھی اپنے ذہنوں, ادھر سے کسی خراب جگہ پہ نہیں جائے گا. بالکل. اور صحابی کیا تھے, معاذ بن جبل غالباً تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ ویلکم ڈیتھ, بیکاز ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت بنائی ہوئی تھی, ان کو دنیا میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں تھا. انہوں نے ادھر کے گھر اس دنیا کو اسٹیبلش نہیں کیا تھا, انہوں نے سارا فوکس آخرت پہ رکھا ہوا تھا. Yeah, these were the people who used to find death, you know. These were the people who used to chase death because they believed کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ. جیسے ابو سعد نے کہا نا کہ اگر ہم اس لائف کو دیکھ کے, فرشتوں کو اور جنت و جہنم کو دیکھ کے واپس آ جائیں, ہمارا لائف کیسی ہوگی, یعنی ہمارا یقین میں فرق ہے. یہی تو جو ہے, یہی تو مسئلہ ہے, ہمارا یقین میں فرق ہے, ان کے یقین میں فرق نہیں تھا. Even when we are discussing this right now نا, تو اب ہم میں چاروں میں سے کیا, باقی چھوڑ دیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم میں سے کون فل کنوکشن سے اس ساری چیز کو انٹرنلائز کر رہا ہے. ہم لوگ شاید بٹس اینڈ پیسز میں کرتے ہیں, ہر بندے کا جب ڈسکشن ہوتا ہے تو کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے, بٹ وہ جو ہے نا یقین ایک کنسسٹنٹلی ہماری لائف میں آ جانا. یقین از دیئر, لیکن وہ جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے نا, اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود دس یقین, کیونکہ جتنا آپ ریمائنڈر سنتے ہو, ڈسکس کرتے ہو, تو ایمان آپ کا بڑھتا ہے. یقین از اسٹل دیئر, لیکن وہ سم ہاؤ صحابہ کرام کا نا وہ یقین ہی جو تھا وہ all 24/7 alive تھا. شیخ ایمان تو کم ہوتا رہتا ہے, ایمان یزید وین کو صحابہ کا بھی کم ہوتا تھا نہیں, لیکن وہ یقین جو ہے نا وہ ان کا ہر وقت شاید آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا. وہ پختہ تھا نا. اصل میں صحابہ نے نا جنت کی حرارت کو, جہنم کی حرارت کو فیل کر لیا تھا. صحابہ نے نا جنت کی خوشبو کو نا محسوس کر لیا تھا. صحابہ نے قبر کی ٹائٹنس کو نا امیجن کر لیا تھا, اور صحابہ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو نا امیجن کر لیا تھا کہ یہ ہوگا لازمی. اور میں امیجن کہ یعنی وہ جو آپ, میں کہہ رہا ہوں, میں ان سے زیادہ حیران ہوتا ہوں اسلاف پہ, the people who came after companions, اور even after اسلاف کے بعد بھی جو تابعین اور تبع تابعین اور وہ جو righteous predecessors تھے نا, ان پہ میں زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ they were not the people who saw رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, enjoyed his company, learned from him. No, ان کے لیے بھی pretty much اسی طرح کا غیب تھا جس طرح آج ہمارے لیے. Still, how come they were those people who did miraculously fantastic عبادت, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی امیزنگ عبادت کیسے ہو سکتی ہے, لیکن these were quite the kind of people we are, you know. کیونکہ قرآن اصل میں قرآن سے تعلق بڑا گہرا تھا. امام عفان بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے دل صاف پاک ہوتے نا تو we would not have enough of the قرآن. اور وہ قرآن اتنا پڑھ جاتا ہے, ایون رمضان میں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کس طرح سے کھول کے بتاتے ہیں, اور کہتے ہیں یار یہ تو ہونے لگا ہے اور لازمی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی سے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ یعنی نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا, اب ہم نے دیکھ لیا, اب ہم نے سن لیا, فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ, اب ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, اب ہمیں واپس بھیج دیں, ہم عمل کر کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے. یہ تو ایک بات ہے جو کہتے ہیں. سو جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انسان آخرت کا تذکرہ, آخرت کا یقین, موت کا یقین اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا رہے نا, اس لیے اکثر و ذکر حازم اللذات, کثرت سے ذکر کرو موت کا. اور سلف صالحین بڑے اسٹیپس لیتے تھے, ہاں یہ قبر کھود لیتے تھے اپنی,
اس میں یقین کو پانے کے لیے. سبحان اللہ, دیکھیں کس ایکسٹینٹ تک جا رہے ہیں اس یقین کو برقرار رکھنے کے لیے. ہم we don't do